تھا ملک میں انتشار بڑھنا تھا، ملک کے آگے معیشت کا جو حالات ہیں وہ آپ اس کے بعد میں بات کروں گا، اس کے اوپر یہ انتشار شروع ہو جاتا، یہ میرے ملک کا نقصان تھا۔ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری ایک کمزوری تھی، اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی، یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے، میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی۔ میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا، نفرتیں بڑھیں گی، اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلے بڑھیں گے، یہ ہمارے ملک کو نقصان ہے، دشمنوں کا فائدہ ہے۔ یہ صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے روکا وہاں بیٹھنے سے۔ اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے، یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب آرام سے کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے، اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے، کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا، مجھے کسی چیز کی نہ کوئی فکر ہے نہ پرواہ ہے ذاتی طور پہ، صرف اپنے ملک کی فکر ہے۔ تو لہٰذا میں آج یہ واضح کر دوں کہ ہم 6 دن دے رہے ہیں، اس کے اندر اگر انہوں نے نہ اناؤنس کیا، انہوں نے نہ واضح طور پہ اناؤنس کیا کہ کب یہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے الیکشن کی، انہوں نے واضح طور پہ یہ نہ بتایا کہ اسمبلیز ڈیزالو کر کے ڈیٹ کب اناؤنس کریں گے، یہ میں اب پھر سے نکلوں گا اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کر کے۔ ہماری کسی کی تیاری نہیں تھی، جس طرح کہ پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے۔ ہم سارے جب خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر چلا، جب ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھا، ہم سب کو یہ لگ گیا کہ اب راستے کھل جائیں گے اور اب کوئی مسئلہ پولیس کا نہیں ہوگا، لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھی۔ جو ڈی چوک میں بھی لوگ تھے، اچھا ڈی چوک میں یہ کہتے کہ جی ریڈ زون میں چلے گئے، لوگوں کو کیا پتہ، انہوں نے ہم سے پرمیشن مانگ رہے تھے کشمیر روڈ کی یا سری نگر ہائی وے کی، ہمیں پرمیشن ہی نہیں مل رہی تھی، تو ہم نے کیا لوگوں کو بتاتے، ایک ہی چیز سارے جو دھرنے میں لوگ جانتے تھے وہ ڈی چوک تھا، اس لیے ہم نے ڈی چوک کا ایک پوائنٹ تو بتانا تھا۔ اس کے بعد کمیونیکیشن، اتنے ڈرے ہوئے تھے، یہ اتنے بزدل کرپٹ لوگ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں، سارا میڈیا چینل کے اوپر کبھی وہ ARY کو کبھی کریں کیونکہ ادھر سے لوگ انفارمیشن لے رہے تھے، باقی چینلز پہ پریشر ڈالا ہوا تھا، انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہوگا، کنفیوژن مچی ہوئی تھی۔ آنے میں ہمیں دیر ہوگی کیونکہ آنے میں ایک تو دیر ہوئی کہ جب اسلام آباد میں گھسے، سارا وقت سارے راستے میں پبلک نکلی ہوئی تھی، ادھر دیر ہوئی، لیکن راستے میں جو رکاوٹیں تھیں سارا وقت برہان کے اوپر جو انہوں نے 3 جگہ پہ رکاوٹیں ڈالی، وہ ساری رکاوٹیں پار کرتے آئے، کیونکہ ہم سمجھے اب رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، وہ نہیں ہٹائی گئی، تو وہ کارکنوں نے ہٹائی۔ اور میں پھر سے اپنے کارکنوں کو آج پاکستان کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ اس ملک کے ہیروز ہیں، آپ کسی ذاتیات کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ اپنے ملک کے لیے نکلے تھے، اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے نکلے تھے، اور جو جذبہ جنون میں نے آپ سب کا سارا راستہ دیکھتا ہوں، 20 گھنٹہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس قوم کی طرف سے۔ اور جب ہم وہاں پہنچے اور جو پھر وہاں ڈی چوک میں ہمیں خبریں آتی رہیں، وہاں تو عام اسلام آباد کے شہری نکلائے تھے، وہ تو سارے فیملیز باہر نکلی ہوئی تھی، ان کے اوپر انہوں نے پوری طرح تشدد کیا، جس طرح کی شیلنگ کی گئی، اور اس شیلنگ سے جتنے لوگ انجر ہوئے، جتنے زخمی ہوئے، جو ہسپتالوں میں گئے، جو شدید شیلنگ، اور اس طرح کی شیلنگ اور اتنی دیر تک کون ایسے کرتا ہے؟ اور پھر لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کا رد عمل، وہ پھر واپس آتے گئے، شیلنگ کے باوجود لوگ آتے گئے، وہاں خواتین کھڑی تھی آخر تک، اور ہم لیٹ پہنچے، پھنستے گئے راستے میں رکاوٹوں کی وجہ سے۔ اور جو پھر ہمیں آخر میں جب تک میں پہنچا، تو اس لیے میں یہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھے، صرف اور صرف اس لیے کہ اس وقت
مجھے پتہ تھا کہ اب یہ انتشار کی طرف جانا ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے یہ 6 دن دیے ہیں۔ اب ان 6 دنوں کے اندر میں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے، اور میں نے ان سے یہ سارے سوال کیے کہ کیا ایک جمہوریت کے اندر ایک پرامن احتجاج کرنے کا ہمارے پاس حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک شہری کا۔ کیا اس طرح کا آگے اگر ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان چوروں کے خلاف، اور یہ جو اب حرکتیں کر رہے ہیں، جو اب اسمبلی میں یہ کروا رہے ہیں، یہ بالکل غیر آئینی چیز ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانی اس کا حق لے لیں صرف اس لیے کہ آپ کو ڈر لگا ہوا آپ الیکشن ہار جائیں۔ یہ سارے جو آپ حربے استعمال کریں گے، میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اب یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سب مان لیں گے چیزیں؟ اور اگر ہم یہ اب سمجھتے ہیں تو آپ یہ تو ملک کو خود ہی ہم دھکیل رہے ہیں ایک بغاوت کی طرف، کیونکہ اس کا اگلا سٹیپ کیا؟ اگر آپ کسی کو پرامن احتجاج نہیں کرنے دیں گے تو ان کے پاس پھر کتنے راستے رہ جائیں گے؟ تو اس لیے میں نے چیف جسٹس صاحب ان کو بھی آج خط لکھا ہے کہ کلیئر کریں پوزیشن، کیونکہ انہوں نے اگر 6 دن کے بعد نہ کیا، میں پھر کال دوں گا قوم کو، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب 6 دنوں تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا ہمارا پاکستان کا سپریم کورٹ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں۔ میں تو حیرت یہ ہے کہ جس طرح وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، وہ وکیل ایک بس کے اندر ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، ان کو نکال کے جس طرح مار رہے ہیں۔ یہ کبھی کسی نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں؟ یعنی میں ابھی تک حیران ہوں کہ کون سا انصاف کا نظام اس چیز کو اجازت دیتا ہے، اور یہ لوگ ساری قوم کو اب پتہ چل جانا چاہیے کہ حق کے اوپر کون کھڑا ہے، کون اس ملک میں ظلم کر رہا ہے، کون اس ملک کے اندر ایک ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے، اور کون اس ملک کے لیے کرپٹ نظام کو بچانے کے لیے ہر سطح پہ جانے کے لیے تیار ہے، اداروں کو آپس میں لڑانے کے لیے، عوام کو اداروں کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہے، نفرتیں پھیلانے کے ایک پولیس کے خلاف جو لوگ تیار ہیں۔ دوسری، اب میں ویسے یہ ضرور کہہ دوں کہ اس طرح کے سینز جو انہوں نے جس طرح کی شیلنگ اور کی، وہ جنرل ڈائر کا ہم ابھی تک وہ فلموں میں آتا ہے کہ جس طرح وہ جلیانوالہ باغ کے اندر اس نے لوگوں کے اوپر جو تشدد کیا، وہ تو ایک حکمران باہر سے آئے ہوئے تو غلاموں کے خلاف کیا۔ ایک آزاد قوم میں جس طرح کو پولیس کا اور انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اچھا جی، میں اب آنا چاہتا ہوں دوسری چیز کے اوپر، آئی ایم ایف کے پریشر میں آ کے انہوں نے 30 روپے لیٹر ڈیزل اور پیٹرول بڑھایا۔ میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی فیول کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا گیا؟ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جی بڑا مشکل، انہی کے اللہ الحق ہے، وہ کبھی سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں ہے۔ انہی کی سٹیٹمنٹ سن لیں، مفتاح اسماعیل کی، خاقان عباسی کی، کہ جب ہم عالمی پریشر کے اندر آ کے قیمتیں بڑھا رہے تھے، اور پھر بھی پاکستان سب سے ہم نے کم پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت رکھی تھی عوام کو بچانے کے لیے، سارے بر صغیر میں ہماری سب سے کم قیمتیں تھیں، لیکن انٹرنیشنل قیمتیں بڑھتی گئیں۔ تو جب بڑھتی گئیں، ہم نے ایک پوائنٹ پہ فیصلہ کیا کہ ہم اب مزید اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اپنے لوگوں پہ۔ ہم نے ٹیکس کلیکشن جو ہمارا جتنا ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا، جو ٹارگٹ تھا، اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا۔ ہم نے ادھر سے بھی اور باقی جگہ سے پیسہ نکول کے ہم نے فیصلہ کیا کہ جون تک ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے نہیں دینی، ہم نے اس کو سبسڈائز کیا۔ ہم نے اس لیے کیا اپنے عوام کے اوپر یہ جو بوجھ پڑتا جا رہا تھا یہ بچانے کے لیے، اور جب آپ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو سب کچھ بڑھ جاتا ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کا اثر پڑے گا خاص طور پہ جا کے بجلی کے اوپر، اور بجلی، پٹرول، ڈیزل جب بڑھتا ہے ہر چیز کی چیزیں مہنگی ہونے لگی ہیں۔ تو انہوں نے آئی ایم ایف کا پریشر برداشت نہیں کیا،
میرا یہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں، کیونکہ میں نے تو اب 3.5 سال میں دیکھ لیا ہے، یہ جو باہر کی قوتیں ہیں یہ چاہتی نہیں ہیں کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو، یہ چاہتی ہیں ہم کمزور رہیں۔